بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں محمد ثاقب، انہوں نے سوال کیا ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، محمد شافع اور محمد عویم اور محمد خنیس، اس نیم کے میننگ بتا دیں اور نام رکھنا کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ نے 3 ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے۔ پہلا نام آپ نے پوچھا ہے محمد شافع۔ دیکھیے، محمد شافع، محمد تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، شافع اس کے معنی آتے ہیں شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، اور شافع یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو اس نسبت سے یہ نام بہت ہی مبارک ہے، باعث فضیلت نام ہے، معنی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ یہ نام رکھنا چاہے تو بالکل ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں، یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا آپ نے پوچھا ہے محمد عویم۔ دیکھیے، عویم یہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت عویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گزرا ہے، تو عویم یہ صحابی کی نسبت سے نام بہت ہی مبارک ہے، باعث فضیلت ہے، یہ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اور جب صحابی کا نام رکھیں تو صحابی کے نام میں ہم کو معنی کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، اور باقی اس کے معنی بہت سے لوگوں نے دے رکھے ہیں گہرا اور عزم کرنے والا، تو یہ نام رکھنا چاہے تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنا چاہیے صحابی کی نسبت سے بہت ہی مبارک نام ہے، محمد عویم بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک تیسرا نام اس کے اندر آپ نے پوچھا ہے خنیس۔ خنیس اس کے معنی آتے ہیں چھپا ہوا، پوشیدہ، اور خنیس یہ کئی صحابہ کرام کا نام گزرا ہے، تو یہ بھی صحابی کی نسبت سے بہت ہی مبارک نام ہے، باعث فضیلت نام ہے، یہ نام بھی بالکل ہم رکھ سکتے ہیں۔ اور ان کا جو نام گزرا ہے مکمل ان کا نام ہے حضرت خنیس بن حذافہ، اور یہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر تھے، جو مہاجر تھے، اور غزوہ بدر کے اندر بھی انہوں نے شرکت کی تھی، تو یہ بہت ہی مبارک نام ہے، ایک جلیل القدر صحابی کا نام گزرا ہے، تو اس اعتبار سے خنیس نام بھی بالکل ہم رکھ سکتے ہیں، یہ بھی رکھنا چاہیے۔ تو تینوں نام جو آپ نے پوچھے ہیں بہت ہی مبارک ہے، باعث فضیلت نام ہے، تینوں میں سے کوئی بھی آپ نام رکھنا چاہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں، بلا جھجک آپ یہ نام رکھ لیجئے گا، فقط واللہ اعلم۔